بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سبسکرائبر، امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے آفاق اقبال سیریز کلاس 5 انگلش کلاس 5 اور پیج نمبر 4۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں گرامر کا پورشن ہے۔ ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، گرامر کے پورشن کے ریلیٹڈ جو ہے میں کئی چیزیں پہلے بھی جو ہے نا وہ آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ 4 کلاس کے اندر بھی ہم جو ہے نا جو اس کا یہ جو آج والا ٹاپک ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا مزید بیان کر دیتا ہوں۔ کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤنز، کاؤنٹیبل کو قابل شمار اسم کہتے ہیں اینڈ انکاؤنٹیبل کو ناقابل شمار اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قابل شمار اسم اس لیے کہا جاتا ہے کاؤنٹیبل کو کہ اس کی پلورل دستیاب ہوتی ہے، اس کی جمع بن سکتی ہوتی ہے، جبکہ جو انکاؤنٹیبل ہوتا ہے، ناقابل شمار اسم ہوتا ہے، اس کی جمع نہیں بن سکتی ہوتی۔ تو اب مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ کاؤنٹیبل ناؤن، بیڈ، بیڈ کی جمع بیڈز، ڈھیر سارے بستر ہو سکتے ہیں۔ بردر، بردر کی جمع بردرز، ڈھیر سارے بھائی ہو سکتے ہیں۔ ٹری، ٹری کی جمع ٹریز، ڈھیر سارے ٹریز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کاؤنٹیبل کی مثال ہے۔ انکاؤنٹیبل ناؤن میں ونڈ، ہوا جو ہوتی ہے اس کو آپ گن نہیں سکتے اور ہوا کی جمع نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سن شائن، سورج کی جو روشنی چمک رہی ہوتی ہے، سورج کی جو چمک ہوتی ہے، اس کا جو چمکنا، اس کی جو کرنیں ہوتی ہیں، ان کے اعتبار سے سائنس کے اندر جو ہے وہ الگ سے جو ہے نا بیمز کو گنا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن جب سن شائن کا ورڈ بولا جائے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ انکاؤنٹیبل ہے، کیونکہ ہم اس کے چمکنے کو گن نہیں سکتے۔ اسی طرح گراس، گھاس جو ہے، گھاس کو گننا جو ہے وہ ناممکن ہے، یعنی کہ عام حالات میں بہت مشکل ہے، تو اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ انکاؤنٹیبل جو ہے وہ ناؤن میں دیا جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم ٹو نو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کاؤنٹیبل ناؤن، کاؤنٹیبل ناؤنز آر دا ناؤن، وہ ناؤن ہے وچ کین بی کاؤنٹڈ، جن کو جو ہے نا وہ گنا جا سکتا ہے۔ دے ہیو دا پلورل فارم، ان کی جو ہے نا وہ ہمیں جمع بھی جو ہے نا وہ دستیاب ہوتی ہے۔ انکاؤنٹیبل ناؤن، ناقابل شمار اسم، آر ناؤن، وہ ناؤن ہے وچ کین ناٹ بی کاؤنٹڈ، جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ دے ڈونٹ ہیو دا پلورل فارم، اور ان کی جمع نہیں ہوتی۔ آگے کوشچن نمبر 2 ہے جی۔ ریڈ دا پوئم اگین اینڈ فائنڈ 2 کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن، ایچ نوٹ دیم ڈاؤن، ان کو آپ نے جو ہے نا وہ نیچے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اب آپ کو طریقہ میں نے بتا دیا ہے، آپ نہ صرف جو ہے نا وہ اس سوال کو خود سے حل کریں، بلکہ حل کرنے کے بعد جو ہے وہ نیچے کامنٹ کے اندر جو ہے نا ان کو لکھیں، جو ہے نا جو کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں وہ پوئم میں سے چن کے یہاں پر لکھیں، تاکہ جو باقی لوگ جو ہے وہ پڑھنے والے ہوں گے ان کے لیے فائدہ ہوگا، اور جو سب سے پہلے یہ ڈھونڈ کے کامنٹ کرے گا اس کے لیے انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت سا انعام بھی ہوگا۔ آرٹیکلز اے اینڈ این، یہاں پہ میں پہلے آپ کو ٹائم ٹو نو پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آرٹیکل کی تعریف کے بارے میں جو ہے نا وہ سمجھ آ سکے۔ دا آرٹیکل اے از یوزڈ بیفور اے ورڈ، آرٹیکل کے اے اس ورڈ سے پہلے شروع ہوتا ہے، اسٹارٹنگ ود اے کانسوننٹ، جو ایک غیر واول حرف سے شروع ہو جس میں کانسوننٹ ہو، یعنی جو واول نہ ہو، واول نہ ہو، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اے لگاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اے بلو کار، اے بلو کار، اے وائٹ اسکائی۔ ٹھیک ہے جی۔ دا آرٹیکل این از یوزڈ بفور اے ورڈ اسٹارٹنگ ود اے واول، اسی طرح جو ہمارا این ہے وہ واول حروف کے ساتھ جو ہے وہ لگتا ہوتا ہے، اور ہم اس کو واول کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے ہوتے ہیں with a vowel. For example, an envelope, an igloo. Question number 3, tick the correct option. There was، اب آپ نے ٹائم ٹو نو پڑھ لیا ہے تو ایپل میں اے واول ہے تو سیدھی سی بات ہے یہاں پہ این آئے گا، این ایپل۔ بی کے اندر جی there was an apple tree in the garden. علی گاٹ ایڈمیشن، علی گاٹ ایڈمیشن ان، یہاں پہ این ہے تو این جو ہے وہ واول نہیں ہے، ان اسکول، نیو اسکول آ جائے گا۔ اور اسی طرح پلیز گیو می اورنج،
اورنج جو ہے وہ آپ کو پتا ہے او سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو واول ہے تو یہاں پہ این آ جائے گا. پلیز گیو می این اورنج. آئی سا ڈیش بیوٹیفل برڈ ان دا پارک. اب بیوٹیفل ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ یہ بی جو ہے وہ واول نہیں ہے تو یہاں پہ اے آ جائے گا. آئی سا اے بیوٹیفل برڈ ان دا پارک. آسم از اے ویری گڈ بوائے. اب یہاں پر بھی چونکہ وی ہے تو یہ جو ہے ہمارے واول جو ہے وہ اس میں سے نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آسم از اے ویری گڈ بوائے. تو میں دوبارہ سے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں جی. اے میں جو ہے نا وہ این لگے گا, بی کے اندر اے لگے گا, سی کے اندر پھر این لگے گا اور ڈی کے اندر جو ہے وہ اے لگے گا اور اسی طرح ای کے اندر بھی اے لگے گا. نیکسٹ ہے جی ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیوز جو ہے وہ اس میں صفت کو کہتے ہیں. ایڈجیکٹیوز کی اردو کیا ہوتی ہے؟ اس میں صفت. تو اس میں صفت کی سادہ سی تعریف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ریڈ دا گیون سینٹینس اینڈ نوٹس دا ٹائپ آف ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیو کی سادہ سی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایڈجیکٹیو کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی کسی حرف کے ساتھ والا جو حرف ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کی صفت کو بیان کر سکیں اور اسے موصوف بنا سکیں. موصوف وہ ہوتا ہے جس کی صفت کی گئی ہو. سو ایڈجیکٹیو آف کلر ڈسکرائب دا کلر آف اے ناؤن. فار ایگزامپل دا اسکائی از بلو. بلو جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے اور ایڈجیکٹیو آف کلر ہے. ایڈجیکٹیو آف کوالٹی. ایڈجیکٹیو جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. میں نے غالباً جو ہے نا وہ سن سیریز کے اندر جو ہے وہ 5th کلاس کی جو انگلش ہے اس کے اندر اس کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے. وہاں سے آپ اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز اور اس کی جو ٹائپس ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں. ایڈجیکٹیو آف کوالٹی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بھی میں دو آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ایڈجیکٹیو آف کلر اور دوسرا ایڈجیکٹیو آف کوالٹی. ایڈجیکٹیو آف کوالٹی کیا ہوتا ہے؟ ڈسکرائب دا کائنڈ اینڈ کوالٹی آف اے ناؤن. فار ایگزامپل یو شوڈ بی آنیسٹ. آنیسٹ کوالٹی ہے اینڈ ٹروتھفل, اور ٹروتھفل بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے وہ ٹیچنگ پوائنٹ کو پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. ایکسپلین دا کانسیپٹ آف آرٹیکل اے اینڈ این ٹو اسٹوڈنٹس. بچوں کو آپ نے جو ہے نا یہ بتانا ہے. ٹائم ٹو نو کے اندر میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے. انکریج دیم, ان کو جو ہے نا وہ انکریج کیجئے ٹو ٹیل اے فیو ایگزامپل کے وہ مزید جو ہے نا وہ مثالیں آپ کو بتائیں. ایکسپلین آل دا ٹائپس آف ایڈجیکٹیوز. اسی طرح آپ بیان کیجئے کہ ایڈجیکٹیوز کی جو ہے نا وہ دیگر ٹائپس جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں. ٹو دیم, ان کو بائی گیونگ ایگزامپل, مثالوں کے ذریعے. ڈیو ایچ ڈی سبسکرائبر, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کہیے, انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.